الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس کلاس کے شروع میں سب سے پہلے ہم نے سورہ عصر کے حوالے سے دیکھا تھا کہ ایک انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط لازمی قرار دی ہیں جو ہر انسان کی نجات کے لیے ضروری ہیں۔ وہ نجات جو پہلی دفعہ میں نجات ہوگی، یعنی کہ اس کے لیے ایک تو وہ نجات ہے جہاں پر انسان گناہوں کے بعد کامیاب ہوگا، اس نجات کی نہیں جو پہلی دفعہ میں، جن کو پہلی دفعہ میں کہا جائے گا کہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کے لیے کم سے کم 4 شرائط ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تھی ایمان، دوسری چیز وعامل الصالحات جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، پھر وتواصوا بالحق کہ ایک دوسرے کو باہم مل جل کر حق بات کی تلقین کرنا، اور وتواصوا بالصبر جب انسان دین کے راستے پر چلتا ہے تو انسان پر جو مشکلات پیش آتی ہیں ان پر انسان صبر کرے اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا، اور آخری کلاس میں ہم نے نیکی کے حوالے سے بات کی تھی کہ نیکی کا قرآنی تصور، ایک ہر انسان کا نیکی کا تصور ہے، میرا ایک نیکی کا تصور ہے، ایک آپ کا نیکی کا تصور ہے، تو ہر انسان کا اپنا اپنا نیکی کا تصور ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اور نیکی کے ہم نے مختلف تصورات کے بارے میں بھی بات کی تھی پچھلی کلاس میں، کہ ایک دیندار طبقہ ہے وہ صرف حقوق اللہ پر زیادہ زور دے رہا ہے، حقوق العباد کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، یعنی کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ہر سال عمر حج بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے معاملات جو ہیں اس میں اس کی اس طرح سے کامیابی نہیں ہے، حقوق العباد کے اندر اس طرح سے اس کی توجہ نہیں ہے، بہنوں کا حق نہیں دے رہا، سودی معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے ہمسائے اس سے ناخوش ہیں، اس کا اخلاق گھر کے اندر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، گھر سے باہر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو اور دوسری طرف ہمارا جو الیٹ کلاس ہے، جو جو دنیاوی لحاظ سے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کا حقوق العباد پر فوکس ہے، حقوق اللہ پر فوکس نہیں ہے۔ وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے، تو انسان کو صرف حقوق العباد کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ان کے ساتھ۔ تو ہر ایک نے جزوی تصور کو اپنایا ہوا ہے، یعنی کہ صرف نیکی کا ایک اس کا جز لے کر اسے کل کا کل، پورے کا پورا دین اسے سمجھ لیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ جو شخص کتاب کے ایک حکم کو مانے گا اور دوسرے حکم کو نہیں مانے گا تو ہم اسے دنیا کی زندگی اس کی دردناک کر دیں گے اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے اس کے ہر حکم کو ماننا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ان کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، نہ ہی ہم حقوق اللہ کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی حقوق العباد کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس آیت کے پس منظر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ قبلہ، تحویل قبلہ کا واقعہ، جب ہم نے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے شروع میں بات کی تھی تو قرآن پاک کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ تعویل خاص بھی ہیں اور تعویل عام بھی۔ تعویل خاص سے مراد کہ کسی خاص وقت کے لیے وہ آیات نازل ہوئی تھیں، جیسے یہ آیت تحویل قبلہ کے وقت نازل ہوئی، لیکن تحویل عام کہ اس وقت ہمارے لیے اس آیت کے اندر، اس قرآن پاک کے اندر کیا رہنمائی ہے، کیا ہدایت موجود ہے، اس کو ہم نے اخذ کرنا ہے، اس کو ہم تعویل عام کہتے ہیں کہ ہمارا اس آیت کے اندر کیا ہدایت ہمارے لیے موجود ہے اس کو ہم نے دیکھنا۔ تو اس حوالے سے نیکی کا ایک جامع تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے نیکی کے حوالے سے ایک آخری بات ہم نے جو کی تھی کہ نیکی جو ہے وہ نیت کے اوپر بھی منحصر کرتی ہے، کہ سارے نیکی کا سارے کا سارا دار و مدار وہ انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی نیکی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو وہ بھی انسان کی پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر نیک عمل کے اوپر اپنی نیت کو دیکھنا کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں، آیا کہ اس لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، اخروی کامیابی مطلوب ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انسان کو اپنی نیکی کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔
اس آیت کے اندر سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی صرف اور صرف نہیں ہے، کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر دو، یعنی کہ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نیکی کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہو جائے۔ جیسے روزہ ہے کہ روزہ انسان کے اندر ایک پختگی پیدا کرتا ہے، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے انسان کے دل کے اندر سے جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور حج کے اندر یہ ساری عبادات کٹھی ہو جاتی ہیں، وہاں پر جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور اس کے اندر جو اپنی بھوک پیاس پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیکی کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ تو جس طرح انسان نیکی کے صرف ظاہر پر فوکس نہ کرے، اس کے باطن کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے کہ نہ ظاہر کو فراموش کر دیا جائے اور باطن کے اوپر ہر طریقے سے نیکی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، سورہ عصر کے اندر صرف ایمان کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پر اب ایمان کی وضاحت ہو رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، یعنی کہ جتنی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے صحیفے نازل ہوئے ان سب پر ایمان لانا، والنبیین، اور تمام کے تمام رسولوں پر، ان سب کے اوپر ایمان لانا، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کے دو لیول ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے یقین کرنا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ میرے دل کے اندر موجود ہے یا نہیں، جس کو ہم تصدیق بالقلب، حقیقی ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی ایک وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اس آیت کا سورہ عصر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ سورہ عصر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط بیان کی تھی، اس آیت کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس آیت کا سورہ عصر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے 5 چیزیں بیان کی کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اور تمام کتابوں پر، اور تمام رسولوں پر۔ ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی انسان ایمان نہ لے کے آئے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانے، کتابوں کو بھی مانے، رسولوں کو نہ مانے، یا رسولوں میں سے کسی ایک رسول کو نہ مانے، اب جیسے یہودی ہیں وہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ساری چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ غیر مسلم ہے۔ اسی طرح عیسائی وہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ بھی غیر مسلم ہے۔ اور جو قادیانی ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو، کتابوں کو، تمام کے تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ایک اپنا اور نبی بنا دیا تو وہ بھی غیر مسلم ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کر دی انہیں پر نہ ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ان میں کسی طرح کی کمی ہو سکتی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ان سب کی سب چیزوں پر ایمان لانا بغیر کسی اضافے کے اور بغیر کسی کمی کے، وہ ہر انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے 2 چیزیں، انسان نیک عمل کیوں کرتا ہے؟ ایک انسان کا نیک عمل اس لیے کرتا ہے کہ رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اور دوسرا اس کے اندر آخرت کا خوف۔ آخرت کے بعض اوقات انسان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تو لیکن وہ آخرت کے خوف سے کہ مجھے آخر اس عمل کا جواب دینا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں زندگی گزار رہا ہوں، آخرت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ عمل اس لیے بھی ٹھیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے خوف سے۔ وہ تو ملنا ہی ہے، ایک انسان جنت کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ تو انسان کو ملے گا، آخرت سے اسے کامیابی بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن مقصد جو ہے وہ انسان کو اونچا رکھنا چاہیے، مقصد انسان کا بلند ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں یہ عمل کر رہا ہوں، حقوق اللہ ادا کر رہا ہوں، حقوق العباد ادا کر رہا ہوں، تو اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ کوئی اور مقصد ہو۔ اور ریا اور دکھاوا ہوگا تو وہ تو پھر بالکل ہی اس کے برعکس ہو جائے گا، اس کی تو الٹا پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر آخرت کے خوف سے بھی انسان کرتا ہے تو وہ کامیاب تو ہو جائے گا، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ کم ہوگا، اس کا مقصد جو ہے وہ
اونچا نہیں ہوگا، اعلیٰ مقصد نہیں ہوگا۔ تو مقصد انسان کا رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ یہ ابھی جو ہمیں بات کرے تھے توحید کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کی مطلوب ہو، اور آخرت کے اعتبار سے انسان جو بھی نیکی کر رہا ہے وہ اس کا آخرت کے اندر طلبگار ہو۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے انسان کسی طرح کا مطالبہ یا لوگوں سے کسی طرح کا مطالبہ مطلوب نہ ہو۔ ہم نے 3 اشخاص کے بارے میں پڑھا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ایک مجاہد جو شہید ہو گیا، اور دوسرا عالم جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین میں گزار دی، اور تیسرا سخی جس نے اپنی ساری کی ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، لیکن انہوں نے دنیاوی دکھلاوے کے لیے لوگ انہیں اچھا سمجھیں، دنیا کے اندر ان کا نام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں سب کچھ مل چکا، اب آخرت کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو انسان کا جو انسان ریوارڈ چاہتا ہے وہ بھی آخرت کے اندر ہی مطلوب ہو، نہ کہ دنیا کے اندر، کہ دنیا کے اندر مجھے کوئی شہرت ملے، کوئی لوگ مجھے اچھا کہیں، میری واہ واہ ہو جائے، تو یہ بھی انسان کو مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت دے دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر کسی بھی طرح کا اس طرح کا کوئی بھی ایلیمنٹ نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ میں یہ کام کروں گا اور مجھے دنیا کے اندر شہرت مل جائے گی، تو یہ انسان کے اندر کسی بھی طرح کا مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے ابھی حدیث کے بارے میں پڑھ لیا کہ 3 اشخاص کا معاملہ جو پیش آئے گا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور نیکی کے اعتبار سے ہم نے پہلی 3 چیزیں پڑھی تھی، اس کا کرائٹیریا کہ نیکی کیا ہوگی، وہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ معروف ہو، کہ لوگوں کے اندر جانی پہچانی، یعنی کہ پہلے سے چلی آ رہی ہو، صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد اسلاف سے زندگی، وہ سنت، وہ نیکی وہ ثابت ہونی چاہیے، اور سنت کے خلاف بھی نہ ہو، اور اس کے اندر جو نیت ہے وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس عمل کو ہم نیکی کہیں گے۔ تو سب سے پہلے توحید کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ کوئی بھی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ دوسری چیز، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ انسان کو آخرت کے اندر مطلوب ہو، نہ کہ دنیا کے اندر۔ اور تیسری چیز، وہ کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان ایسا عمل کرتا ہے اسے نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دین کے اندر نہیں ہوتی، اور وہ انسان کی پکڑ کا سبب بن جاتی ہے، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ جو انسان دین کے اندر نئے نئے معاملات، دین کے اندر نئے نئے طریقے جو انسان ایجاد کر لیتے، وہ سب سے بدترین عمل ہے، اور یہ جو عمل ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے، آگ ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پر بھی عمل کیا جائے کہ کوئی بھی عمل انسان کرے وہ سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی عمل انسان نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار گناہ ایسے ہیں جو نہ تو شریعت کے اندر ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے، لیکن ہماری خوشی غمی کے اندر ایسے کئی معاملات ہیں۔ شادی کے موقع پر نہ جانے کتنی رسمیں ایسے کر جاتے ہیں جو ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت کتنی رسمیں ایسی ہیں کہ انسان کر جاتا ہے، لیکن دین کے اندر کوئی بھی ان کا کوئی تعلق، ان دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان رسموں کو چھوڑنا، خود بھی چھوڑنے کی کوشش کرنا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب کرائٹیریا بیان کیا کہ انسان جو سب سے پہلے ایمان، اب وعامل الصالحات جو سورہ عصر کے حوالے سے بات کی تھی، اب یہاں پر حقوق العباد اور حقوق اللہ کا معاملہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو ڈسکس کیا ہے، کہ انسان کے اندر نیکی جو ہے، انسان تب تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر ہمدردی نہ ہو، حقوق العباد، دوسروں کو خیر خواہی، انسانی ہمدردی، وہ تب تک جس انسان کے دل کے اندر نہیں ہوگی تب تک انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا مفتی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص نیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر انسان کے نیک ہونے کے لیے اس کے اندر انسانی ہمدردی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جو مال انسان نے محبت سے کمایا تھا، جس مال کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر مال کی محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ آل عمران کے اندر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
8 محبتیں ذکر کر کے فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر عورت کی محبت، دولت کی، باغات کی، جانوروں کی، ہر چیز کی محبت، گھروں کی، بڑے بڑے گھروں کی، محلات کی، سونے چاندی کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ لیکن اس محبت کے ہوتے ہوئے انسان کے دل کے اندر مال کی محبت ہے، لیکن اب اس مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو اب جب خرچ کرنے کی باری آئے تو سب سے پہلے کن لوگوں کے اندر خرچ کیا جائے؟ ذوی القربا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے جو قرابت دار ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں۔ بعض اوقات انسان مال خرچ کرتا ہے لیکن اپنے رشتہ داروں میں خرچ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں اختلافات ہوتے ہیں، ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں کہ اس نے اس موقع پر میرے ساتھ یوں بیہیو کیا تھا، اس کا میرے ساتھ یہ رویہ تھا۔ تو انسان اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا، ذوی القربا سب سے پہلے رشتہ دار، سب سے پہلے بہن بھائی۔ کوئی اگر بہن بھائی جو ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، تنگ دستی کی حالت میں ہے، کوئی رشتہ دار ایسا ہے، تو سب سے پہلے اس کی مدد کی جائے مال کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد والیتاما، کوئی یتیم ہے جس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے، والمساکین، اردو کے اندر مسکین کا لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یتیم اور مسکین کے، لیکن مسکین عربی کے اندر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو انسان اتنی محنت اور کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا، اس کے لیے جو بھی اپنی زندگی گزارنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اس کو ہم مسکین کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے رشتہ دار، دوسرا یتیم، اور تیسرا تنگ دست، یعنی کہ تنگ دست آسان لفظ ہوگا اس کا ترجمہ کرنے میں، کہ جو وہ لوگ جو اپنی 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، 8 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے، تو ان کی انسان مدد کرے۔ اس کے بعد وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ پہلے دور میں یہ ہوتا کہ کوئی انسان سفر کر رہا ہے تو اس وقت اس کی کوئی ڈاکو نے لوٹ لیا تو پھر انسان اس مسافروں کی مدد کر دے۔ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں پر جیب کٹ گئی تو ان کی پھر وہ اکثر اوقات مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بسوں پر سفر کرتے ہوئے، تو ان کی انسان مدد کر دے۔ اب اکثر تو وہ فراڈ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ سے مانگ رہا ہے تو انسان یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انسان اس کی کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دے۔ اور وسائلین، مانگنے والوں کو۔ یہاں پر آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو ہے یہ طبقہ وہ اس چیز کو پیشہ بنا چکا ہے کہ بیگر جو ہمارے ہاں ہیں، ہر جگہ بھیکاری موجود ہیں، مانگنے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ نفی بھی کی ہے کہ جو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے وہ اپنے لیے ذلت اور رسوائی جو ہے مقدر بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی بہت زیادہ ممانعت کی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی مانگنے آ جائے، وہ جب بھی کوئی شخص کسی سے مانگنے آتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کو اب اس کے سامنے پھیلا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے دینے والے سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص تم سے مانگنے آئے تو تم اسے دھتکارو نہیں، اگر اس کنڈیشن میں ہو کہ تم اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکو تو اس کی مدد کرو، لیکن اگر مدد نہیں کر سکتے تو اس کو برا برا نہ کو، جسے سورہ معاون کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو اس شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو مانگنے والوں کو دھتکارتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے، تو انسان ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کو برا بھلا نہ کہ۔ اور آخر میں وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ پہلے دور میں غلاموں کو آزاد کروایا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں بھی گردنیں چھڑانے کے معاملے میں یہ ہوگا کہ جو لوگ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اگر کسی نے بینک سے قرضہ لے لیا، اب وہ سودی قرضوں کے اندر ڈوب گیا ہے، تو انسان اس کی اتنی مدد کر دے، بجائے تھوڑے تھوڑے پیسے دینے کے کچھ نہ کچھ ایک دم زیادہ پیسے دے کے اس کی اتنی مدد کر دے کہ وہ ان چیزوں سے، ان قرضوں سے باہر نکل آئے۔ اگر کسی کے کاروبار کے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو انسان کم از کم اس کی اتنی مدد کر جائے کہ اس کے وہ جو معاملات ہے وہ انسان اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو سکے، تو اتنی انسان اس کی مدد کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا کہ وہ مال جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، اگر ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے اس کو دے۔ اس کے بعد کوئی یتیم بچہ ہے جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا وہ لوگ جو 24 گھنٹے، 8 8 10 10 گھنٹے، 12 12 گھنٹے محنت مشقت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے گھر کا سرکل نہیں چلا سکتے، انسان ان کی مدد کرے۔ پھر اگر کوئی ضرورت مند مل جائے، کوئی اس کی انسان مدد کرے۔ اور اگر وہ شخص
جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی اتنی زیادہ اس کی فائنینشیل صورتحال جو ہے بہت زیادہ وہ ڈاؤن ہو چکی ہے، تو انسان اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے جتنا انسان سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے ایک حصے کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نیکی کا پہلا مظہر، اس کے بارے میں ابھی بات کر لی کہ من یرحم من رفقہ یرحم الخیر کلو، اس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص دل کے نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ رواہ مسلم، کہ اگر انسان کے دل کے اندر ہمدردی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، تو پھر انسان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی شخص کے اندر رحم کا مادہ ہی نہیں ہے، انسان کسی کو تکلیف کے اندر دیکھے اور اس کی مدد کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہی پیدا نہ ہو، تو یہ انسان ہر خیر سے، ہر طرح کے خیر سے محروم ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے کتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، کشمیر کے اندر۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہاں، جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ اور جس طرح آج کل وہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، جس طریقے سے ہر انسان جس طرح سے اپنی کوشش کر سکتا ہے اس طرح سے کوشش کرے۔ اسی طرح جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جو مشکلوں کے اندر وہ انہیں مشکلات درپیش ہیں، تو انسان ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ سب سے پہلے دل کے اندر ہمدردی، رحم دلی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب سے پہلے نیکی کا سب سے پہلا مظہر انسانی ہمدردی ہے۔ اور نیکی کا دوسرا مظہر جو ہے وہ عبادات ہے، کہ مستحقین میں ترجیحات، پریفرنسز، سب سے پہلے رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، یہ ہم نے اس آیت کے اندر ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اگلا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے حقوق ایمان کے بارے میں بات کی، پھر اس کے بعد جب وعامل الصالحات، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے حوالے سے بات کی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو ڈسکس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے بارے میں فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ دی۔ یعنی کہ اگر انسان حقوق العباد پورے کر رہا ہے تو پھر انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان حقوق اللہ کو بھی پورا کرے۔ یہ نہیں کہ انسان حقوق العباد پر وہیں پر اکتفا کر کے بس کر دے، حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، حقوق العباد کے بارے میں صرف پوچھا جائے گا، تو یہاں پر اس بات کی نفی کی گئی ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا، نماز اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوشی ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کا ذریعہ مل گیا۔ صحابہ کرام کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ سے حل کرواتے تھے۔ کتنے صحابیات کے واقعات ایسے ہیں، کتنے صحابہ کے واقعات ایسے ہیں کہ کبھی کوئی مشکل پیش آئی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو زمین ملی، وہ انتہائی بنجر زمین تھی، وہاں پر کوئی پانی کا سسٹم نہیں تھا، تو انہوں نے وہیں پر وضو کیا، جائماز بچھائی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا۔ ایک صحابیہ کا وہ ایمان لے کر آئیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے، اگر یہ مر گیا تو مجھے مشرکین جو ہے وہ تانا دیں گے کہ تو نے ہمارے بتوں کو چھوڑا تھا، ہمارے دین کو چھوڑا تھا، تو دیکھ ہمارے معبودوں نے تو اس سے تیرا بیٹا چھین لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا اور وہ کئی عرصے تک زندہ رہا۔ تو انسان اپنے عبادات کے ذریعے سے، عبادت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ انسان ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور ان عبادات کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ ہر برائی سے نجات ہے، صدقے کے اندر ہر شفا ہے، ہر بری چیز کو دور کرتا ہے۔ تو انسان کا اس چیز کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، کہ ایمان کی پہلی شرط ہی ہم نے یہی پڑھی تھی کہ دل سے تصدیق کرنا، دل کے اندر اس چیز کا یقین ہونا۔ جتنا یقین انسان کا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان کے لیے وہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر انسان کا یقین ہی کمزور ہو جائے تو پھر حقوق العباد، حقوق اللہ، ساری چیزیں
وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کا یقین ہے، جتنا یقین انسان کا مضبوط ہوگا، پھر انسان کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک نہیں بھی کر رہا تو انسان یہ سوچ کر اچھا سلوک کرے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیا ہے، میں نے اس کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، نہ کہ لوگوں سے لینا ہے۔ میں نے اپنا اس عمل کا، اس رحم دلی کا، اس صلہ رحمی کا صلہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، کسی سے نہیں لینا، ان دنیا والوں سے نہیں لینا، میں نے اپنے عمل کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے۔ تو انسان یہ سوچ کر جب عمل کرے گا تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے گا کہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ لوگ تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو پھر انسان کے لیے دوسرا قدم اٹھانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، وہ پہلے قدم سے ہی نیچے آ جائے گا۔ تو انسان کے لیے ایمان جو ہے، دل کا یقین، وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو نیکی کا دوسرا مظہر جو ہے وہ عبادات، یعنی حقوق اللہ کو پورا کرنا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر چار نیکی کے مظہر انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ دو کے بارے میں بات کی، سب سے پہلے حقوق العباد کے بارے میں بات کی، اور دوسرا یہ حقوق اللہ۔ اس کے اندر نماز اور زکوٰۃ، ان کو جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا نماز کا حکم، وہاں فوراً ہی زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوگی، کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات بار بار اللہ تعالیٰ کے بارے میں متوجہ کرتی ہے، دن کے اندر 5 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ ہر مرد اور ہر عورت سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مرد مسجدوں کے اندر جا کے نماز پڑھیں، اور عورتیں جیسے ہی اذان کی آواز سنیں کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے، یہ آواز سننا، کہ جب کانوں کے اندر یہ پکار آئے کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے آ جاؤ، تو فوراً انسان کی کوشش یہ ہو کہ اپنا ہر کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آ جاؤ، تو فوراً انسان اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو فوراً چھوڑ کر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس کا چند دن آپ یہ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کا خود محسوس انسان کرتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے، پھر انسان کو اس چیز کے اندر مزہ آنے لگتا ہے، اس نماز کے اندر۔ ورنہ انسان بعد میں پڑھ لی، دیر سے پڑھ لی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ تعلق اس کے اندر وہ اس طرح سے بہتری نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی پکار آئے فوراً انسان نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ انسان کے دل کے اندر سے مال کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے اندر جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ انسان کے دل سے اندر سے کچھ نہ کچھ مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو انسان کے اوپر فرض کی گئی ہے وہ سب سے کم، یعنی کہ منیمم کوانٹٹی یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرے جو صاحب استطاعت ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرے، صدقہ جو ہے وہ اس سے ایکسٹرا ہے، کہ انسان 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ کوئی میکسیمم تو نہیں ہے کہ انسان 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو جب انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے مال کے اندر دوسروں کا بھی حق رکھا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، جو ہمارے ارد گرد جو غریب ہیں، مساکین ہیں، تو ان کی بھی انسان مدد کرے۔ یہ نہیں کہ سارے کا سارے جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتے رہنا۔ تو اس لیے انسان کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ کم از کم جیسے نماز ہے، اب فرض نماز پڑھنے سے کوئی بھی شخص عبادت گزار نہیں ہو جاتا، نماز کے علاوہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے نوافل ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اکثر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حالانکہ وہ صاحب استطاعت نہیں بھی تھے، لیکن انہوں نے صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی، کیونکہ زکوٰۃ تو صرف صاحب استطاعت پر ہے، لیکن صدقہ ہر انسان کے اوپر اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا، لیکن ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ انسان خرچ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 روپے بھی ہیں اور اس میں سے وہ 5 روپے دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ اپنی دولت کا 50% دے رہا ہے۔ اور اگر ایک شخص کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں اور اگر وہ 1-2 لاکھ دے دے تو وہ اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس وقت کی رومن جو سب سے بڑی طاقت تھی، سپر پاور تھی، رومن امپائر، اس سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تو ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کیا۔ حضرت عمر نے، آپ نے اکثر واقعات سنے ہوں گے، حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خرچ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور ایک صحابی ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور اس نے چند کلو کھجوریں دی، روایات کے اندر آتا ہے چند 4 یا 5 سیر، 4 یا 5 کلو کھجوریں دی، اس میں سے انہوں نے کچھ کھجوریں اپنے گھر کے اندر دی، باقی کھجوریں وہ ایک
تھوڑی سی لے کر وہ آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کھجوروں کو سارے کے سارے مال کے اوپر بکھیر دو، یہ ان کی وقت اور اہمیت ان اس سارے مال سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل اہمیت ہے وہ نیت کی ہے، کہ انسان نے جو نیک عمل کیا ہے وہ کس کنڈیشن میں کیا ہے، کس سچویشن میں کیا ہے، کہ انسان کن حالات کے اندر نیک عمل کر رہا ہے۔ ایک انسان ہے اس کے پاس کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے، وہ جو نیک عمل کر رہا ہے، اور ایک انسان انتہائی تنگ دستی کی حالت میں نیک عمل کر رہا ہے، تو دونوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیکی کا نیت بھی ہماری خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو انسان پورا کرنے کی کوشش کرے۔ کل ہم انشاءاللہ باقی جو نیکی کے دو مظہر ہیں، اپنے جو انسان جس معاشرے میں رہتا ہے ان حوالے سے معاملات کو انسان کو دیکھے، اور دوسرا الصابرین، انسان جو ہے صبر کے حوالے سے بھی ہم کل انشاءاللہ نیکی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج ہم نے دو حوالے سے بات کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، باقی کل ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔